اچھا، تو آج جو ہم ذرائع دیکھ رہے ہیں وہ ایک ایسے موضوع پر ہیں جو آم، دودھ کا کام کرنے والے کسان بھائیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، یعنی ان کے جانوروں کی ویکسینیشن۔ اکثر نہ اسے ایک معمولی خرچہ سمجھ کر ٹال دیا جاتا ہے، پر کیا یہ واقعی معمولی بات ہے؟ چلیں آج ذرا اسی پر بات کرتے ہیں۔ جی، یہ واقعی ایک کہہ لیں نازک معاملہ ہے۔ ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ ویکسینیشن کو اکثر لوگ غیر ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی احتیاط ہے، بس ذرا سی، لیکن یہ جانوروں کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچا سکتی ہے اور کسانوں کو ان کو ہزاروں بلکہ کبھی کبھی لاکھوں کے نقصان سے۔ تو یہ صرف احتیاط نہیں، ایک طرح کی انشورنس سمجھ لیں۔ اوہ، انشورنس! یہ اچھا نکتہ ہے۔ تو مطلب یہ سمجھنا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ یہ ٹیکے آخر کام کیسے کرتے ہیں، ان کی اصل اہمیت کیا ہے۔ چلیں سب سے پہلے یہی بات صاف کریں کہ یہ ویکسینیشن ہے کیا چیز۔ ایک حفاظتی ٹیکہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا کرتا ہے کہ جانور کے جسم میں جا کر اسے کسی خاص بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے، یعنی اس کی جو اندرونی دفاعی طاقت ہے نا، قوت مدافعت، اسے مضبوط بناتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے اب دیکھیں ہم بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں یا دوسرے ٹیکے لگواتے ہیں تاکہ وہ آئندہ ان بیماریوں سے لڑ سکیں۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی بیماری آنے سے پہلے ہی جسم کو الرٹ کر دیا، تیار کر دیا۔ اچھا، اور یہ جو ذرائع ہیں ان میں کن خاص بیماریوں کا ذکر زیادہ ہے جن سے یہ ٹیکے بچاتے ہیں، خاص طور پر وہ جو دودھ دینے والے جانوروں کے لیے بڑا خطرہ بنتی ہیں؟ جی، کئی خطرناک بیماریاں ہیں جن کا ذکر ہے مواد میں۔ ان میں ایک تو بہت عام ہے، فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز، یعنی منہ کھر کی بیماری۔ یہ دودھ کی پیداوار کو شدید کم کر دیتی ہے، جانور لنگڑا ہو جاتا ہے، کمزور الگ۔ پھر ایک ہے بلیک کوارٹر، جسے چوڑے مار بھی کہتے ہیں۔ یہ تو اکثر بہت اچانک اور جان لیوا ہوتی ہے۔ اوہ جی، اسی طرح ہیمریجک سیپٹیسیمیا یعنی گل گھوٹو، یہ بھی بڑی شدید بیماری ہے۔ ان کے علاوہ بھی ہیں جیسے بروسیلوسس ہے، مسٹائٹس یعنی ساڑو، اور یہاں تک کہ ریبیز جیسی خطرناک بیماری بھی۔ ان سب سے یہ ویکسین بچا سکتی ہے۔ باپ رے! یہ تو واقعی کافی سنگین بیماریاں ہیں۔ مطلب صرف دودھ کم نہیں ہوتا، جان کا خطرہ بھی ہے۔ تو پھر کسانوں کو یہ ویکسینیشن کب کروانی چاہیے؟ کیا اس کا کوئی خاص ٹائم ٹیبل، کوئی شیڈیول ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ ہر بیماری کے ٹیکے کا ایک تجویز کردہ شیڈیول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے گول گھوٹو ایچ ایس کا ٹیکہ ہے، وہ عموماً گرمیاں شروع ہونے سے پہلے لگاتے ہیں۔ چوڑے مار BQ کا برسات سے پہلے لگ جاتا ہے، اور منہ کھر FMD والا سال میں 2 بار لگتا ہے۔ البتہ جو چھوٹے بچھڑے یا کٹڑے ہوتے ہیں ان کا شیڈیول تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اچھا، تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو قریبی سرکاری ویٹرینری ہسپتال ہے یا کوئی بھروسے کا ویٹنری ڈاکٹر، ان سے رابطہ کریں اور اپنے علاقے اور اپنے جانوروں کے حساب سے پورا ویکسینیشن پلان بنوا لیں، کیونکہ موسم اور علاقے کے لحاظ سے تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے شیڈیول میں۔ صحیح، یعنی ماہرین سے پوچھنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اچھا، اور اگر مان لے کوئی کسان یہ احتیاط نہیں کرتا، وہ کہتا ہے چھوڑو کیا ضرورت ہے، تو اسے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیا صرف جانور مر جاتا ہے یا کچھ اور بھی مسئلے ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں، نقصان تو بہت طرح کا ہو سکتا ہے۔ دیکھو، سب سے برا تو ظاہر ہے جانور کی موت ہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ جانور بیمار پڑتا ہے تو دودھ کی پیداوار ایک دم گر جاتی ہے، کبھی کبھی بالکل بند۔ پھر جانور مستقل طور پر کمزور رہ سکتا ہے، وزن کم ہو جاتا ہے، نسل کشی کے مسائل الگ، اور پھر علاج کا خرچہ وہ تو بالکل الگ۔ ڈاکٹر کی فیسیں، دوائیاں، بھاگ دوڑ، وقت کا ضیاع۔ ذرائع میں ایک بہت بہت اہم بات بتائی گئی ہے کہ ایک ٹیکے کی قیمت شاید کتنی ہوگی، 20 روپے، 50 روپے، لیکن اگر خدا نخواستہ جانور بیمار ہو گیا تو نقصان ہزاروں میں لاکھوں میں چلا جاتا ہے۔ 20-50 روپے کا ٹیکہ اور ہزاروں لاکھوں کا نقصان، یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ذرائع میں میرے خیال میں ایک گاؤں کی مثال بھی دی گئی ہے، رفیق نامی کسی کسان کی۔ وہ کیا قصہ ہے؟ جی ہاں، وہ مثال بالکل واضح کر دیتی ہے کہ لاپرواہی کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ رفیق نے پچھلے سال شاید یہی سوچ کر کہ خرچہ بچ جائے، اپنے جانوروں کو ٹیکے نہیں لگوائے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی 3 سب سے اچھی دودھ دینے والی بھینسیں صرف 1 ہفتے کے اندر بلیک کوارٹر یعنی چوڑے مار سے مر گئیں۔ اللہ! 3 بھینسیں؟ جی، 3 بہترین بھینسیں۔ لاکھوں کا نقصان ہو گیا اس کا۔ اب اس سال وہ سب سے پہلے قطار میں لگ کر اپنے سارے جانوروں کو ٹیکے لگوا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا تلخ سبق تھا اس کے لیے، اور شاید گاؤں کے باقی لوگوں کے لیے بھی۔
واقعی یہ تو بہت ٹھوس مثال ہے، سیدھا سیدھا پیغام ہے اس میں۔ تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ یہ صرف جانور کی صحت کا سوال نہیں، یہ تو براہ راست کسان کی جیب، اس کی آمدنی سے جڑا معاملہ ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ تمام مویشی پالنے والے بھائیوں کے لیے بنیادی پیغام یہی ہے کہ ویکسینیشن کو معمولی خرچہ نہ سمجھیں۔ یہ ان کے کاروبار میں ایک ضروری سرمایہ کاری ہے، انویسٹمنٹ ہے۔ یہ ان کے قیمتی جانوروں کی صحت کی ضامن ہے، دودھ کی پیداوار جاری رکھنے کی ضامن ہے، اور آخر میں ان کے اپنے روزگار کی حفاظت کرتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، صحت مند جانور مطلب بہتر پیداوار، اور بہتر پیداوار مطلب زیادہ منافع اور کم پریشانی۔ بالکل صحیح۔ صحت مند جانور، زیادہ دودھ، زیادہ منافع، یہ تعلق تو بالکل صاف ہے۔ اور آخر میں ایک نقطہ میں چھوڑنا چاہوں گی سوچنے کے لیے کہ کیا ہمیں ویکسینیشن کو صرف بیماری سے بچاؤ کی ایک تدبیر کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے، یا پھر اسے مویشی پالنے کے کاروبار کی ترقی اور لمبے عرصے کے معاشی فائدے کے لیے ایک لازمی حصہ، ایک اہم سرمایہ کاری سمجھنا چاہیے؟ یہ جو معمولی سی لاگت